کن برائیوں کا بدلہ دوبارہ اس طرح سے دیا جاتا؟ دیکھیے، جب بھی آپ کسی برائی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو یہ اصل میں مجانست کا اسلوب قرآن نے اختیار کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب ہم بدلہ لینے اٹھے ہیں تو ہم حدود سے تجاوز کریں۔ مثال کے طور پر کسی نے ہمارے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے، ہم اس کے بیٹے کو نقصان پہنچا دیں، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے اخلاق کی حدود کیا ہیں۔ بدلہ ہم لے سکتے ہیں، لیکن بدلہ اخلاق کی چیزوں کو ملحوظ رکھ کے لینا چاہیے، ورنہ وہ حدود سے تجاوز ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے ہمارے بیٹے کو نقصان پہنچایا، اس کے بیٹے نے کیا قصور کیا ہے؟ یعنی اس نے اگر ایک غلطی کی ہے تو ہمیں اپنے انتقام یا بدلے کو اس کی ذات تک محدود رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کا معاملہ گالی کا ہے۔ جب آپ گالی دیتے ہیں تو آپ اصل میں کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو بھی بدقسمتی سے ناشائستہ طریقے پر ملوث کر دیتے ہیں، تو یہ حق ہمیں حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ بدلہ لیتے وقت بھی ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ انسان کسی وقت رد عمل میں مبتلا ہو کر حدود سے تجاوز کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں عفو و درگزر کی بشارت ضرور دی ہے کہ اگر تم جواب میں ایسی بھی کوئی حرکت کر بیٹھو گے جس کو اخلاقی طور پر نہیں ہونا چاہیے، تو چونکہ تم نے جواب میں کی ہے تو توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ لیکن وہ بھی وہی چیزیں معاف ہو سکتی ہیں جو ان حدود کے اندر ہوئی ہیں جہاں پر کوئی قصاص کا یا بدلے کا معاملہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر پیدا نہیں ہو گیا۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم برابر کا بدلہ لینے کا حق رکھتے ہیں۔ ویسے تو ہر آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن بدلہ لینا ہو تو اپنے آپ کو بے لگام نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ انسان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اب اگر میں کوئی کام کرنے اٹھا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں، وہی کام کرنے چاہیے جو اخلاقی لحاظ سے ہمارے لیے جائز۔